اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا ومولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ صلاة دائمہ متصلة تتوالى وتدوم۔ سلام کیا، کہیں السلام علیکم۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رجب المرجب اور 22 رجب کے اعتبار سے ایک معاشرے کے اندر ایک چیز آج کل پھیلی ہوئی ہے، خصوصاً رافضیوں کی وجہ سے، شیعوں کی وجہ سے، اور اس میں ان کے بقول وہ حضرت امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی ان کی وہ مناتے ہیں خوشی ان کے غالباً پیدائش کی، لیکن حقیقت میں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بغض میں اس تاریخ کو مناتے ہیں۔ قربان جائیں اپنے اللہ پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے راستے میں جوڑا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق قائم کیا کہ جو راستہ شریعت کا بتاتے ہیں اور شریعت کے راستے پر طریقت کے ذریعے عمل کرواتے ہیں۔ یہی عام طور پر یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ایک افضلیت کی وجہ ہے کہ یہاں سلسلہ نقشبندیہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم ان کی محبت کو اپنے دل میں قائم کرنا، پیوست کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کا رخ متعین کرنا، یہ اس سلسلہ عالیہ کی خاص ایک برکت ہے۔ حضرت مجدد و منور الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے اس حوالے سے بہت کام فرمایا، بہت آپ نے اس میں محنت فرمائی اور لوگوں کو صحیح راستہ بتایا، وہ راستہ کہ جس راستے پر انہیں صحابہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین دونوں کی محبت مل سکتی، اور ان دونوں کی محبت سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا۔ کسی ایک کی بھی محبت میں کمزوری ہوگی یا کسی ایک کو بھی دوسرے پر بغیر کسی ایک دلیل کے، بغیر کسی ظاہری وجہ کے، بس اپنی منمانی کے تحت اگر فوقیت دی، فضیلت دی، تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کی نہ صرف نکیر کری ہے بلکہ اسے اپنے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سے الگ تصور کیا ہے۔ یعنی جو شخص کسی ایک صحابی کو دوسرے کسی صحابی پر ترجیح دیتا ہو اور اس کی کوئی ظاہری نص اور کوئی دلیل قطعی نہ ہو، بس وہ ویسے ہی دیتا ہو، تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے اسے اپنے مسلک کا فرد تصور نہیں کیا۔ آپ نے ایک مکتوب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اصحاب کی جو فضیلت ہے وہ اصحاب شیخین اور اصحاب ختنین کی خلافت کی ترتیب پر ہے، یعنی صحابہ میں اصحاب ربا کون ہیں؟ وہ 4 صحابہ جو سب سے افضل ہوئے، وہ کون ہیں؟ وہ وہی ہیں کہ جن کو اللہ نے حضور علیہ السلام کے بعد خلافت عطا کی۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسلام کے کون سے خلیفہ ہیں؟ پہلے. تو اس کا مطلب کہ ان کا مقام سب صحابہ میں اول ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بعد خلیفہ بنے. اس کا مطلب کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بعد اس امت میں اگر ان کا مقام ہے تو دوسرا ہے، دوم. پھر ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو ان کا مقام صحابہ میں سوم ہے، تیسرا. اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے، اور پھر ان کا مقام سب صحابہ میں چہارم. تو یہ افضلیت ان صحابہ کی ترتیب خلافت کے اعتبار سے. تو ان تمام اصحاب کی محبت ہو سب سے زیادہ، اور پھر ان میں بھی خلافت کی ترتیب کے مطابق سب سے زیادہ محبت ہو تو کن سے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، پھر ان کے بعد حضرت عمر سے، پھر ان کے بعد حضرت عثمان سے، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. تو ترتیب خلافت ترتیب مقام بتا رہی ہے، اور ان میں اور دوسرے صحابہ میں یہی فرق ہے کہ جس کو اللہ نے ان چاروں میں سے کیا وہ تمام صحابہ سے افضل ہے. اور یہ کوئی اٹکل پچو چیز نہیں ہے، ایسا نہیں کہ حضرت مجدد صاحب نے ایسے ہی بتا دیا، نہیں، بلکہ تاریخ اس پر شاہد ہے. پوری امت کا اس بات پر اجماع تھا کہ یہ ترتیب صحابہ کی خلافت کے اعتبار سے یہی ان کے مقام اور مدارج کے اندر ہے. لہذا حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے ان کی خلافت کی ترتیب پر ان سے محبت کی طرف متوجہ فرمایا، اور پھر مزید اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ کو ایک خاص مقام یہ عطا کیا کہ انہوں نے ان کی ترتیب خلافت پر طریقت کو بیان کیا ہے. وہ احوال، وہ کیفیات جو کہ ایک معارف کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک ایسی چیز کہ جو ظاہری طور پر کتابوں میں درج نہیں ہوتی، حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ پر اللہ نے وہ کھولی، اور حضرت مجدد صاحب نے ان کی ان باتوں کو، ان ترتیب خلافت کی ان مدارج کو طریقت کے اعتبار سے سمجھایا. اور پھر حضرت مجدد صاحب کا یہ ایک عظیم کارنامہ کہ حضرت نے اس پر نکیر کری روافض کی. اس دور کے اندر جو لوگ تھے جو صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں الگ الگ تصور کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اہل بیت کی محبت یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے بجائے اصحاب کی محبت کے. اور اس کے لیے وہ دلیل پیش کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری جو نزاعی حالات تھے اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما تمسکتم بہا، اگر تم ان دونوں چیزوں سے چمٹے رہے، جڑے رہے، لن تضلوا، تو پھر گمراہ نہیں ہوگے. تو اس میں دو روایات آتی ہیں. ایک روایت آتی ہے کہ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کا قرآن اور دوسری میری سنت. اور ایک اور روایت جس کا شیعہ پرچار کرتے ہیں وہ یہ کتاب اللہ و عطرتی، کہ اللہ کا قرآن یہ چھوڑے جا رہا اور میری عطرت کہتے ہیں اہل بیت کو، یعنی میرے گھر کے افراد کو. تو شیعہ وہ اسی چیز کا پرچار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن ایک عطرت، تو بس ان دو سے چمٹے رہو. ان سے پوچھا جائے کہ اگر چمٹنا ہے ان دونوں ہی چیزوں سے اور قرآن سے بھی چمٹنا ہے تو پھر تم اپنے بچوں کو قرآن حفظ کیوں نہیں کرواتے، کیوں نہیں قرآن پڑھاتے، کیوں یہ کہتے ہو کہ قرآن جو ہے
وہ 30 نہیں 40 پارے تھے، 10 پارے کھا گئی بکری. اور پھر آخری جو ایک ان کا امام المنتظر ہے جو غار میں چھپا بیٹھا ہے، وہ آئے گا تو وہ 10 پارے جو بقیہ ہے وہ لے کر آئے گا، کل 40 پارے ہو جائیں گے. تو یہ قرآن کیوں نہیں مانتے کہ جو قرآن 30 پاروں کی صورت میں آج موجود ہے یہی حق ہے اور یہی مکمل ہے؟ کیوں نہیں مانتے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ زبان سے کچھ کہنا اور فعل ان کا اور ہونا، یہ وہی ہے جو قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں، جو کرتے ہو وہ کہتے کیوں نہیں. کہنا اور بات ہوتا ہے، کرنا اور بات ہوتا ہے. پرچار تو کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کتاب اللہ و عطرتی فرمایا، لیکن ماننا اس کے الٹ ہے. عطرت کو مانتے ہیں لیکن قرآن کو چھوڑ بیٹھے. دراصل حقیقت یہ تھی کہ اہل بیت کا جو نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی اور کسی اور وجہ سے ہے. ان کا یہ دعویٰ بھی صادق المصدوق نہیں ہے، سچا نہیں ہے، کیونکہ دعویٰ اس وقت کسی کا سچا ہوتا ہے کہ جب اس کے مطابق عمل ہو. میں دعویٰ کروں کہ میں نقشبندی ہوں، ہے کہ نہیں؟ ہم مانتے ہیں نا کہ ہم کون ہیں؟ نقشبندی ہیں، لیکن عمل اس کے خلاف ہو. ہم عمل وہ کر رہے ہوں، ذکر وہ ویسا کر رہے ہوں جیسے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا جہر کے ساتھ. اگر ہم کہتے ہو کہ ہم نقشبندی ہیں لیکن عمل دوسرا ہو، اگر ہم کہتے ہو کہ ہم ایک شیخ سے بیعت ہیں لیکن کرتے اس اپنی منمانی ہو، اپنے مطابق عمل ہو، جیسا ہم چاہتے ہوں ویسا کرتے ہوں، شیخ سے رابطہ نہ ہو، تو پھر ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہوگا. شیخ کا اور خصوصاً ایک نقشبندی شیخ کا ہونا اسی لیے ضروری ہوتا ہے، تربیت کے لیے شیخ تربیت کا ہونا اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی سالک کے ظاہری اور باطنی قول اور فعل کے اندر اس تضاد کو دور کرے، اس کی زندگی کے اندر ایک نظم و ضبط لے کر آئے. یہی چیز ہمارے تمام مشائخ کا طرہ امتیاز رہا ہے. ہمیشہ سے ہمارے مشائخ نے اسی چیز کو سمجھاتے رہے ہیں. تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک عظیم کارنامہ تھا کہ آپ نے طریقت کے عنوان سے شریعت کو سمجھایا. عمل کرنا ہے تو شریعت پر، شریعت ایک شاہراہ ہے، شریعت ہماری منزل ہے، شریعت پر عمل کرنا ہمارا تقاضا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، لیکن اسی عبادت کے اندر مفہوم کیا چھپا ہے؟ حضرت مجدد صاحب نے فرمایا وہ ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان. تو عبادت نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، حج کی، زکوٰۃ کی، جہاد کی، تلاوت کی، ذکر کی، جو بھی عبادت ہو جس شکل میں بھی ہو وہ شریعت کا حصہ ہے. لیکن اس شریعت کے حصے اور مقام تک پہنچنے کے لیے طریقت کا سہارا لینا یہ ضروری ہے. حضرت مجدد صاحب کا یہی ایک عظیم کارنامہ تھا کہ آپ نے شریعت کو ایک منزل بنایا، شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو طریقت کی راہ دکھائی کہ طریقت کے ذریعے شریعت تک پہنچو. طریقت ایک خادم ہے اور شریعت اس کی مخدوم ہے. شریعت کی خدمت کرنی ہے طریقت کی خدمت کے ذریعے. طریقت کو آپ یوں سمجھیں ذکر کی محنتیں، مراقبات کی محنتیں، ضربات لگانا، محنت کرنا، لیکن ان تمام محنتوں سے مقصد کیا ہو کہ میری نماز کامل ہو، میرا روزہ خطا سے پاک ہو، میری زکوٰۃ صحیح طور پر خرچ ہو، میرا حج صحیح طور پر ادا ہو، میرا جہاد فی سبیل اللہ ہو، میرا ہر جو عمل شریعت ہے وہ عین شریعت کے مطابق ہو. یہ ہے طریقت کے ذریعے محنت.
تو حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جو طریقت کے ذریعے شریعت تک پہنچایا ہے، یہ آپ کا ایک بہت عظیم کام تھا، اور جس کی وجہ سے اللہ نے اس دور کے لوگوں کو یہ بصیرت دی، یہ ان کو سمجھ عطا کی کہ یہ ایک 100 سال کے مجدد نہیں ہیں، انہوں نے جو ایک عظیم کام سر انجام دیا ہے یہ 1000 سال کے مجدد ہیں۔ اور پھر حضرت نے جب اپنے مکتوبات میں یہ چیز لکھی، اپنا ایک کشف لکھا کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو 1000 سال کا مجدد بنایا، نام نہیں لیا اپنا کہ کس کو بنایا، یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بنایا۔ لیکن لوگوں کو جب یہ خط کا پتہ چلا، یہ حضرت کی عبارت کا پتہ چلا، سب لوگوں نے کہا کہ اس سے اشارہ حضرت مجدد صاحب کی زندگی ہے، کیونکہ ان کے سامنے پوری حضرت کی زندگی کا بیک گراؤنڈ کھلا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ حضرت مجدد صاحب کا کارنامہ ہی اتنا عظیم ہے کہ وہ لوگ کہ جو شریعت اور طریقت کو الگ سمجھتے تھے، حضرت نے شریعت کی طرف طریقت کے ذریعے رخ موڑا، کتنا عظیم کام تھا۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، حضرت مجدد صاحب نے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان ایک عظیم خلیج پیدا ہو رہی تھی، ان کے درمیان ایک فرق پیدا ہو رہا تھا، اور لوگ یہ کہتے تھے ہم صرف صحابہ کی محبت میں ہوں گے اور اہل بیت کی محبت کو کم کر رہے تھے۔ نتیجہ کیا تھا کہ اس سے ان کے اندر خوارج کی بو اور جراثیم پیدا ہو رہے تھے، اور دوسری طرف، اور اسی کو ناسبیت کہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ روافض، وہ شیعہ اس دور کے جو کہ یہ کہتے تھے ہمیں صرف اہل بیت کی محبت چاہیے، اور ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت کم ہو رہی تھی، تو انہی میں سے پھر وہ شیعت کی طرف جا رہے، روافض بن رہے تھے۔ تو حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ان دونوں کو آپس میں اکٹھا کیا کہ صحابہ ہو اور اہل بیت ہو، یہ دونوں ہمارے ہیں، اور ان دونوں کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس دور میں اگر حضرت مجدد صاحب نے پھر ایک مکتوب میں لکھا کہ اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور ہے، حضرت علی کا دور، آپ کے دور کے اندر خوارج نکلے، اور وہ انہوں نے صحابہ کو بائی پاس کر کے دین سمجھنا چاہا، خارجی ٹھہرے، خوارج خارجی سے نکلا، خارجی کا مطلب یہ دین سے خارج ہو گئے۔ تو خارج کیوں کہا ان کو؟ اسی لیے کہ وہ صحابہ کو چھوڑ کر دین سمجھنا چاہ رہے تھے، وہ یہ کہتے تھے بھئی اللہ ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، سب ایک، تو ہمیں پھر اتنے جھنجھٹوں میں کیوں ڈالا کہ ہم یہ فرقہ پرستی کی طرف آ جائیں، صحابہ کو ہم کچھ سمجھیں؟ بھئی صحابہ کو بائی پاس کرو، دین سمجھو۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ نہیں جو کہتے ہیں بھئی اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، دین ایک ہے، تو تم دو کیوں ہو؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ فرقہ پرستی کی طرف لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حضور علی یہ دین کا تو صرف ایک راستہ تھا، ایک منہج تھا، تم اتنے فرقوں میں کیوں بڑھ گئے؟ کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی فلاں، کوئی فلاں۔ یہ مسلک ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ مسلک ہوتا ہے۔ مسلک حنفی، مسلک دیوبندی، مسلک بریلوی، یہ مسلک ہے، فرقہ نہیں ہے۔ فرقہ وہ ہوتا ہے کہ جو اصل سے کٹ کر رہا ہو، فرقہ فرق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے تفرقہ پیدا کرنے والا، تفرقہ فرق پیدا کرنے والا، ٹوٹنے والا، الگ ہو جانے والا، الگ ہو جانے والا۔ تو وہ طبقہ جو اصل سے ہٹ جائے وہ ایک فرقے کو جنم دیتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں مسالک ہیں، یہ مسلک کون سا ہے؟ یہ دیوبند، یہ کون سا؟ یہ بریلوی۔ تو یہ مسلک ہے، فرقہ نہیں۔ جب سے ہم اس کو فرقہ سمجھ بیٹھے، ہم نے ان کی مسجدیں الگ کر دی، اور ان کے پیچھے نماز، اس کو ہم نے پھر ایک گناہ سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کے پیچھے، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کو سلام کرنا، ان کے کھانے پینے میں شریک ہونا، دعوت طعام میں شریک ہونا، سب ہم نے ان کو مکروہ کر دیا۔
جب سے ہم نے ان کو فرقہ سمجھا. یہ فرقہ نہیں تھا، یہ مسلک تھا. تو ہمارے تو اجداد، ہمارے اکابرین ان کو فرقہ نہیں سمجھتے تھے. حضرت احمد علی صاحب بریلوی رحم اللہ تعالیٰ، ان کا انتقال ہوا تو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دعا کروائی. کسی نے ان کا نام یوں کہا کہ حضرت احمد علی یوں کہتے ہیں، احمد علی رضا یوں کہتے ہیں. تو حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحم اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ کے کہا کہ کیا وہ مولانا تھے کہ نہیں؟ مولانا تھے کہ نہ؟ جی حضرت مولانا تو تھے، عالم تھے. تو حضرت نے فرمایا مولانا کہا کرو، مولانا احمد رضا خان بریلوی. تو ہمارے اکابرین نے ان کو فرقہ نہ سمجھا، مسلک سمجھا. مسلک کیا ہے؟ سلوک سے لفظ نکلا، ایک راستہ ہے. یہ فرقہ نہیں تھا، یہ ہٹا کٹا راستہ نہیں تھا، یہ راستہ تھا جو کہ اصل تک پہنچا رہا تھا. بالکل اسی طرح جس طرح صحابہ اور اہل بیت ایک راستہ ہیں، تفرقہ نہیں تھے. جب سے ہم نے ان کو الگ الگ کیا تو ہم اکیلے رہ گئے. حضرت شاہ نفیس الحسینی رحم اللہ تعالیٰ کی بات یاد آتی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے ہم نے صحابہ کی محبت کو چھوڑا نا، رافضیوں کی وجہ سے، شیعوں کی وجہ سے، خارجیوں کی وجہ سے ہم نے صحابہ کی محبت کو چھوڑا تو ان کو بریل بھی لے گیا، ان کو بریل بھی لے گیا. اور ہم نے اہل بیت اطہار کی محبت کو چھوڑا شیعوں کی وجہ سے، خارجیوں کی وجہ سے، تو ان کو شیعہ لے گئے. ہم نے صحابہ کو چھوڑا، بریلوی لے گئے. ہم نے اہل بیت کو چھوڑا، انہیں شیعہ لے گئے. دیوبندی ویلے کے ویلے رہ گئے. حضرت شاہ نفیس الحسینی فرمائے دیوبندی ویلے کے ویلے رہ گئے. تو آج ہم بالکل اکیلے سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. حقیقت میں یہ دونوں ہمارے تھے. ان دونوں نے دین تک ہمیں پہنچانا تھا. یہ فرقہ نہیں تھا، یہ ایک راستہ تھا. اس راستے پر دونوں کی محبت ہمیں درکار ہے، اور ان دونوں کی محبت سے ہی ہم اصل منہج پہ پہنچ سکتے ہیں، اصل منزل تک پہنچ سکتے ہیں. حضرت امام شافعی رحم اللہ تعالی ہمارے مسلک کے امام ہیں، اہل سنت و جماعت کے امام ہیں نا. امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں اور حضرت امام مالک رحم اللہ کے شاگرد ہیں، اور ان کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں. تو یہ ہمارے امام ہیں اہل سنت و جماعت کے. تو اہل سنت کے امام ہوئے نا. لیکن یہ کیا کہا کرتے تھے؟ یہ اس دور کی میں بات بتا رہا ہوں کہ جب خوارج کا فتنہ نکلا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی اس فتنے کا سرکوبی کری. تو حضرت علی کون تھے؟ خارجی ہوئے یا اہل سنت؟ اہل سنت ہوئے. اس دور میں تو دو ہی طبقے تھے نا، یا تو خوارج یا اہل سنت. تو حضرت علی کون ہوئے؟ اہل سنت. اور پھر ان کے بعد یہ سب لڑی اہل سنت کی جو آ رہی ہے، حضرت امام شافعی رحم اللہ تعالی، ان کے قول کو سنیے. وہ چونکہ شاعر بھی تھے، کچھ اشعار کہا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنا عقیدہ ایک شعر میں بیان کیا. وہ فرماتے ہیں لو کان رفضا حب آل محمدی، لو کان رفضا حب آل محمدی، لو کان رفضا حب آل محمدی. اگر رفض تمہارے نزدیک یہ ہے کہ آل محمد اہل بیت اطہار کی محبت دل میں ہو تو یہ تمہارے نزدیک رافضی ہونا ہے. تو فَلْيَشْهَدُ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضُ، تو پھر تمام جنات اور انسان اس بات کی گواہ بن جائیں کہ میں سب سے بڑا رافضی ہوں. سمجھے بات؟ کہ اگر تمہاری نزدیک لو کان رفضا حب آل محمد، اگر تمہارے نزدیک آل محمد ان کی محبت دل میں ہونا یہ شیعہ ہونا ہے، رافضی ہونا ہے، تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں. تو یہ رافضی پر نہیں ہے،
یہ رفض نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت دل میں ہو تو ہمارے اندر جو رفض پیدا ہو جائے گا، نہیں، بلکہ یاد رکھیں کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی محبت دل میں ہونا یہ ایمان پر خاتمے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحم اللہ اس پر ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والد تھے حضرت عبد الاحد رحم اللہ تعالی، اہل بیت کی مدح بہت کیا کرتے تھے، ہر وقت ان کی ترانے، ان کی محبت کی باتیں اہل بیت کی اکثر کہا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ان کی محبت میں ایمان پر خاتمہ ہونا سب سے بڑی علامت ہے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ عطا کرتا ہے اہل بیت کی محبت سے۔ تو آخری وقت ہوا حضرت شیخ عبد الاحد کا، تو حضرت مجدد صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو بے ہوشی کی حالت میں تھے، نیم بے ہوشی کی سی حالت تھی، تو میں نے ابا جی کو کہا کہ ابا جان آپ اس وقت سخت تکلیف میں ہیں، تو آپ نے ایک بات ہمیں بتائی تھی بچپن میں کہ حب اہل بیت ایمان پر خاتمہ اور اس خاتمے کے دوران نزا کی حالت میں تخفیف اور سختی کم ہو جانے پر بڑی ایک دلیل ہے حب اہل بیت۔ تو اس وقت میں آپ کو وہ یاد تازہ کراتا ہوں۔ تو حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یوں کہا تو میرے ابا جی جو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے ایک دم انہوں نے آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے بیٹا ان کی محبت میں بھی میں ابھی مست ہوں، گم ہوں، ان کی محبت میں مست ہوں، گم ہوں، اور ان کی محبت ہی میرے اس ایمان پر خاتمے میں اور میری اس نزائی حالت میں بہت معاون بن رہی ہے، تکلیف کم ہو رہی ہے۔ یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ان کی محبت کی برکت سے ہے۔ تو ہم صحابہ کی محبت میں اہل بیت کو نہ چھوڑیں اور اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو نہ چھوڑیں، ان دونوں کو رضی اللہ عنہم ہم نے نہیں اللہ نے کہا ہے۔ تو ہمارا ایمان کسی ایک کے لیے ہونا چاہیے رضی اللہ یا دونوں کے لیے؟ تو ہمارا ایمان اسی پر ہے۔ حضرت میاں میر لاہوری رحم اللہ تعالیٰ، آپ کے لاہور میں یہاں ایک بہت بڑا مزار ہے میاں میر، بلکہ قبرستان بھی ہے میاں میر قبرستان، اس میں ایک بزرگ کا مزار ہے حضرت میاں میر، تو وہ لاہور کے بہت بڑے اولیاء میں سے تھے اکبر کے دور کے۔ تو اکبر کی بیوی تھی نور جہاں، شیعہ تھی، رافضی، اس نے ایران سے 2 قاصد بلوائے جو کہ شیعت کی تبلیغ کروانے کے لیے تھے، اور اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ اکبر جو ہے یہ شیعہ بن جائے، دوسرے مذاہب کی جو اچھی اچھی باتیں ہیں ان کو تو اپنے دین اکبری میں وہ ڈال ہی رہا ہے، دین الہی بنا رہا ہے اس کو، تو شیعہ کا بھی کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں آ جائیں، ایک کھچڑی بن جائے مذہب کی۔ تو ایران سے 2 قاصد بلوائے، وہ آئے، تو وہ آنے سے پہلے انہوں نے نور جہاں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے صوفیوں کو اپنے دام میں لو، اپنے دام فریب میں صوفیوں کو لے لو، اور اس وقت طوطی بولتا ہے میاں میر کا لاہور میں، وہاں جاؤ۔ وہ لوگ ادھر آئے اور یہاں پر آ کر حضرت میاں میر لاہوری سے ملے۔ واقعے میں یہ تھا کہ حضرت اپنے خانقاہ میں بیٹھے تھے، دروازہ کھلا تھا، تو 2 آتے ہوئے افراد کو حضرت نے دور سے ہی دیکھا، اپنے مریدین خلفاء سے فرمایا کہ بھئی یہ جو دور سے لوگ آ رہے ہیں نا، ان کے باطن سے، سینے سے مجھے حب اہل بیت کی زد میں صحابہ کی نفرت محسوس ہو رہی ہے، حب اہل بیت کی زد میں صحابہ کا بغض، اس کی بدبو محسوس ہو رہی ہے، ابھی دور سے ہیں، دور سے، تو حضرت نے ان کی بو محسوس کر لی۔ تو جب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم ایران سے آئے ہیں اور یہاں پر اہل بیت اطہار کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ تو واقعے میں آتا ہے حضرت ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، جیسے انہوں نے اہل بیت کا نام لیا فوراً حضرت سیدھے ہو کر بیٹھے اور فرمانے لگے اہل بیت کی مدح ہو، صوفی کا ایمان ہو، اہل بیت کی شان
اور صوفی کا ایمان بیان کرو۔ تو وہ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اتنی فضیلت ہے، جہاں ان کی تدفین ہوئی، جہاں ان کا مزار مبارک ہے، اس کے ارد گرد 40 میل کے علاقے کے سارے مسلمانوں کی مغفرت ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ذرا رکو، یہ نواسے ہیں کن کے؟ انہوں نے کہا حضور کے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نواسے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اگر نواسے کی یہ فضیلت ہے تو نانا کی ہوگی نا؟ انہوں نے کہا حضرت نانا کی تو کیا ہی بات۔ تو حضرت فرمانے لگے نواسے کی فضیلت 40 میل کے رقبے پر سب مسلمانوں کی مغفرت ہے، تو نانا کے پہلو میں جو 2 دفن ہیں ان کی بھی مغفرت ہو گئی کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں نا nip the evil in the bud، دکھتی ہوئی رگ کو پکڑ لینا، وہیں سے حضرت نے ان کو پکڑ لیا۔ تو وہ تو لاجواب ہو گئے، چلے گئے، اور جاتے جاتے نور جہاں سے کہنے لگے جناب ہم نہیں اب بات کر سکتے، ہمیں تو صوفیوں نے ہرا دیا، ہم تو سمجھ کے آئے تھے صوفیہ آسانی سے دامے فریب میں آ جائیں گے، ہمیں تو صوفیوں نے پکڑ لیا۔ تو نور جہاں نے کہا نہیں ایسا کرو، تم اب ڈائریکٹ دربار میں آؤ، دربار میں آ کر جو ہے اکبر سے ملو۔ تو وہ دونوں دربار میں آ گئے۔ ابھی دربار میں پہنچے ہی تھے کہ وہاں پر ایک اور صوفی بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھ لیا کہ جناب کون ہے، کہاں سے آئے، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایران سے آئے ہیں اور یہاں پر حب اہل بیت کے ترانے پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا اچھا شیخ سلیم چشتی کو جانتے ہو؟ اب وہ تو پہلی صوفیوں سے ہار چکے تھے اور ان سے مخاصمت ہو چکی تھی، تو انہوں نے نہایت ہی ریوڈ لہجے میں ان کو کہا کہ بھئی یہ کون ہے شیخ سلیم چشتی؟ ہم نہیں جانتے شیخ سلیم چشتی کون ہے۔ تو آواز جو ہے وہ گونجی دربار میں، اکبر بیٹھا ہوا تھا۔ اکبر نے پوچھا یہ کس کی بات کر رہے؟ تو وہ صوفی صاحب کہنے لگے حضرت یہ آپ کے شیخ حضرت شیخ سلیم چشتی کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا میرے شیخ کے بارے میں اتنی اونچی آواز سے، نازیبا انداز سے؟ جلاد کو کہا ابھی ان کی گردن اڑا دو۔ اکبر تو پھر اکبر تھا، جلاد کو فوراً حکم دے دیا، اس نے گردن اڑا دی۔ یوں قصہ ان کا پارینہ ہوا۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کے دین پر، شریعت پر جس طرح طریقت صاحب طریقت لوگوں نے عمل کروایا ہے کسی اور نے نہیں کروایا، اور اللہ نے پھر ان سے کام لیا ہے۔ اور پھر قربان جائیں، اللہ نے ہمیں بھی صاحب طریقت میں ایسا شیخ دیا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت میں فنا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، اس زمانے کے جس سے آپ پوچھ لیں، جس عالم سے پوچھ لیں، جس شیخ سے پوچھ لیں، وہ یہی کہے گا کہ حضرت خاکوانی صاحب دامت برکاتہم صحابہ کی محبت میں مٹے ہوئے ہیں۔ بلکہ ایک سے میں نے یوں سنا کہ وہ کہہ رہے تھے وہی بات کہ جو حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ نے حضرت انور شاہ کشمیری رحم اللہ کے بارے میں کہی تھی کہ صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، انور شاہ پیچھے رہ گیا۔ میں نے ایک عالم سے یہی سنا کہ صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، خاکوانی پیچھے رہ گیا، خاکوانی پیچھے رہ گیا۔ اللہ نے ہمیں شیخ بھی میرے عزیزوں ایسا دیا ہے کہ جو صحابہ کی محبت میں مٹا ہوا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ویسی اللہ والے اس دور میں کم ہو چکے، جا رہے ایک ایک کر کے، لہذا ہمیں جتنے اب بقایا ہیں ان کی قدر تو ضروری ہے نا۔ اور پھر قدر کیوں ہو؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیں صحیح راستے پہ لگاتے ہیں، ہمیں شریعت اور طریقت کی راہ سمجھاتے ہیں، ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی دونوں کی محبتیں سمجھاتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے اگر کسی سے کوئی خطا سرزد ہو جائے اور وہ خطا بھی اجتہادی ہو تو اس پر لعنت ملامت نہیں بنتی۔ اگر خطا ہو اجتہادی تو اس پر لعنت ملامت نہیں بنتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، حضرت علی اب خلافت کا اعلان فرما رہے ہیں، لیکن امت کے اندر 3 گروہ بن گئے، 3 دھڑے بنے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ علی حق پر، دوسرا گروہ کہتا تھا نہیں علی حق پر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حضرت عثمان غنی کے قاتلین سے بدلہ نہیں لے رہے،
اور تیسرا گروہ توقف میں رہا، خاموش رہا کہ ہم ان دونوں کی نہ ان کی طرفداری کریں گے نہ ان کی طرفداری کریں گے، ہم تو خاموش رہیں گے۔ تینوں گروہ حق پر تھے اس دور میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت علی اگر قاتلین عثمان کا مقتولین عثمان کا بدلہ ان قاتلین سے نہیں لے رہے تو اس میں ان کی اجتہاد ہے۔ اگر دوسری طرف حضرت علی کے خلاف لوگ جا رہے ہیں تو وہ بھی اجتہاد پر ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی اجتہاد پر ہیں، مجتہد ہیں۔ اور اگر کچھ لوگ توقف کر رہے ہیں، خاموش ہیں اور دونوں طرف کوئی نہ جھکاؤ رکھتے تو وہ بھی مجتہد ہیں۔ وہ دور صحابہ کا، وہ دور کن کا تھا؟ صحابہ کا۔ اور حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ مجتہد تھے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یاد رکھو کہ کسی ایک صحابی کو بھی یہ مت سمجھنا کہ وہ مجتہد درجے کا نہیں تھا، ہر صحابی مجتہد تھا۔ مجتہد کون ہوتا ہے؟ مجتہد وہ ہوتا ہے کہ جو اجتہاد کرتا ہو اور شریعت کے اندر قرآن، سنت اور قیاس اور جو ایک اجماع ہے، چاروں مآخذ شریعت کے اوپر مہارت کاملہ رکھتا ہو۔ شریعت کے چار مآخذ ہیں نا، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی، یہ چار مآخذ شریعت پر مہارت تامہ رکھتا ہو، وہ مجتہد ہوتا ہے۔ اور ان کی اجتہاد کی جو ایک دلیل ہے وہ میں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی۔ کون سی حدیث میں؟ اصحابی کالنجوم، میرا ہر صحابی آسمان ہدایت کا ستارہ ہے۔ بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی بھی پیروی کرو گے راہ ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اس کا مطلب چاہے کوئی ابو بکر کی پیروی کرے، عمر کی کرے، عثمان کی کرے، علی کی کرے، طلحہ کی کرے، زبیر کی کرے، جس کی کرے ہدایت پر ہوگا۔ تو ہمارا ایمان ہے اس بات پر، ہمارا عقیدہ بنتا ہے اس پر کہ تمام صحابہ مجتہد تھے۔ اگر کسی ایک صحابی نے کچھ اجتہاد میں غلطی کر لی تو مجتہد خطا پر ہوتا ہے تو تب بھی اجر سے محروم نہیں ہوتا۔ اگر مجتہد وہ اجتہاد کرے کہ جو بالکل صواب ہو، سواد والا صواب، یعنی بالکل صحیح ہو، تو اس پر وہ دو اجر ملتے ہیں اس کو، ایک اجتہاد کرنے کا اور دوسرا اس پر عمل کرنے کا۔ اور اگر کوئی مجتہد کوئی ایسا اجتہاد کرے کہ جس میں وہ حق پر نہ ہو، اس کا اجتہاد صواب نہ ہو، تو پھر وہ ایک اجر ملتا ہے، خطا کی وجہ سے ایک اجر سے محروم، لیکن ایک اجر ضرور ملتا ہے۔ اس پر وہ خطا کار نہیں سمجھا جاتا، اس پر وہ گنہگار نہیں سمجھا جاتا۔ یہ نہیں کہ اگر یہ خطا کار، اس نے ایک غلطی کری تو بس یہ گیا، نہیں، بلکہ جو مجتہد ہوتا ہے وہ اپنی اجتہاد کی برکت سے، تفقہ فی الدین کی برکت سے ایک اجر سے محروم نہیں ہوتا، ملتا ضرور اس کو۔ تو کسی صحابی کو بھی ہم خطا کار نہیں سمجھ سکتے اور سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ تو آج جو لوگ یہ کہتے ہیں جناب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، اگر آج حضرت امام مہدی بھی آ کر یہ کہہ دیں کہ حضرت امیر معاویہ حق پر تھے، صحیح تھے، درست تھے، تو میں ان کی بھی نہیں مانوں گا۔ آج ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے، آج ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ جناب اگر حضرت امام مہدی بھی آ جائیں اور وہ کہے کہ حضرت امیر معاویہ صحیح تھے، میں ان کی بھی نہیں مانوں گا۔ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں بھائی، تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ حضرت امیر معاویہ مجتہد تھے؟ تو ان کو اجتہاد کی وجہ سے اگر ان سے کسی بارے میں کوئی غلطی ہوئی تو خطا کار مت کہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہتدیتم کی مہر سب ہے، ایہ مقتدیتم اہتدیتم کی سند ان کے ساتھ ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند اللہ کا قرآن ان کے اوپر ہے۔ تو کسی صحابی کو بھی خطا کار مت کہو۔ تو ہمارا ایمان ہے اس بات پر۔ تو صوفیوں کا ایمان درست اسی لیے بنتا ہے
افضل ان کا ایمان اسی وجہ سے بنتا ہے کہ ان کے اندر صحابہ کی بھی محبت ہوتی ہے، اہل بیت کی بھی محبت ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم حضرت کو کم درجہ دیں گے، اور پھر فضیلت دے دیتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو۔ میرے حضرت اس بارے میں اپنا ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ وہ ان کے استاد تھے حضرت مولانا عبد الرؤف ہزاروی رحمہ اللہ تعالی، ان کی عیادت کے لیے حضرت گئے ہزارہ میں، تو حضرت نے فرمایا کہ میں ان کے راستے میں ایک مزار آتا تھا، بڑے اونچے علماء میں سے تھے جنہوں نے صحیح بخاری کی جو شرح ہے وہ 30 جلدوں میں کری، قرآن کی 30 پاروں کی صورت میں نسبت دی قرآن کے 30 پاروں کی۔ تو حضرت فرماتے میں ان کے مزار پہ تھوڑی دیر رکا، میں نے اپنے مشائخ کے طریقے پر احصال ثواب کیا اور مراقب ہو گیا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر مراقبے میں مجھ پر ایک حال کھلا کہ آسمان سے بارش اتر رہی ہے، اور ان کے مزار کے علاوہ سب جگہ کو بارش، اللہ کی رحمت جو ہے وہ سیراب کر رہی ہے، مزار کو سیراب نہیں کر رہی، مزار محروم ہے۔ میں یہ حال دیکھ کر وہاں سے چلا اور سیدھا اپنے استاد جی کی خدمت میں پہنچا۔ استاد جی نے فوراً پوچھا کہ بیٹا وہاں سے ہوتے ہوئے آئے ہو نا، تم نے کچھ دیکھا؟ تو بڑے حضرت فرماتے ہیں جی حضرت میں نے یوں حال دیکھا ہے، اپنا حال سنا دیا۔ تو حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب فرمانے لگے دراصل ان پر یہ جو رحمت نہیں آ رہی اس کی وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اہل سنت و جماعت کے ایک عقیدے سے انحراف کیا، باقی سارے عقیدے تھی، صرف ایک عقیدے میں بگاڑ، اور وہ بگاڑ کیا تھا کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امیر معاویہ سے فضیلت دیتے تھے، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز پر فضیلت دینا تھی۔ وہ اس کا الٹ کر دیا کرتے تھے، اسی عقیدے کی خرابی کی بنا پر اللہ نے ان سے اپنی رحمت اٹھا لی۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ بڑا خطرے کا موقع ہوتا ہے کہ کہیں کسی ایک صحابی کی محبت میں اہل بیت کی محبت سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو، اور کہیں اہل بیت کی محبت میں صحابہ سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو، دونوں کی محبت کو دل میں سجاؤ، اور پھر زمانے کے اندر نکلو گے تو پھر تم اہل سنت و جماعت کے مقلدین کہلاؤ گے۔ اگر کسی ایک کی بھی محبت کمزور پڑ گئی تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا۔ اللہ ہمارے ایمان کے اندر سلامتی پیدا فرمائے، ایمان کے اندر جو ایک برکات ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ ہم بیت توبہ ہے وہ تازہ کر رہے ہیں، میرے ساتھ ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ میرے لیے توبہ کا راستہ آسان بنا، یا اللہ میرا خاتمہ
ایمان پر فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ کو مبارک فرما دے۔ اس آج اس نے آپ کو سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، علائیہ کے طریق میں توبہ کرائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے حضرات کا فیضان آپ سب کی طرح منتقل اور منسوخ فرمائے اور ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرما دے۔ اللہ اس توبہ کو توبۃ النصوح کا درجہ عطا فرمائے، پکی سچی توبہ کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند فرمائیں، گردن کو جھکائیں، تمام تر خیالات کو دل سے نکالیں اور دل کو متوجہ کرتے ہوئے کہیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔
ذکر سب کا کر کے دیکھا، ذکر اللہ کر کے دیکھ، اللہ 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 اللہ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے تمام نیک اعمال قبول فرما، لغزشات سے خطاؤں سے صرف نگاہ فرما، ہمارے عقائد کو اہل سنت و جماعت کی عقیدوں کے مطابق ڈھال دے، غلط عقیدوں سے، فسق سے، نفاق سے، بدعات سے، خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں صحیح منہج پہ قائم رکھ اور اس راستے پہ، شریعت کے راستے پر ہمیں استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ذکر پر دوام اور حضوری کا ملکہ عطا فرما، اور یا اللہ غفلت و نسیان سے ہماری زندگی کو پاک فرما، ہمارے تمام مہمات کو، دینی ہوں دنیاوی ہوں، سب کو یا اللہ قبول فرما، اور ہمیں آسانی عطا فرما، عافیتیں نصیب فرما، بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہم سے ہمارے گھر والوں سے دور فرما، اور ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کی تمام بیماریوں پریشانیوں کی علاج فرما۔ یا اللہ ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما، ہمارے بھائی نوید احمد صاحب کے والد صاحب کو صحت کامل عطا فرما، اور ہمارے تمام گھر والوں کو اور اہل علاقہ کو، جن کو بھی یا اللہ جو بھی آزمائش میں ہو، سب کی یا اللہ آسانی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ اور اسلام پر خاتمہ عطا فرما، اور احسان کے مطابق ہماری زندگی کے راستے کو، رخ کو متعین فرما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔